السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، اتحادی جماعتوں کے اجلاس اور اس کی اندرونی کہانیاں کیا کچھ چل رہی ہیں، کیا انڈرسٹینڈنگ پائی جا رہی ہے مسلم لیگ نون میں، ان کے اتحادیوں میں، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب جو نوٹیفیکیشن آیا ہے، جو بینچ بنا ہے دوبارہ، جس نے اس کیس کو سوموار کو سننا ہے، وہی 3 ممبر بینچ ہوں گے، کوئی لارجر بینچ نہیں بن رہا۔ اور فیصلہ کیا ہوگا؟ سوموار کی رات کو فیصلہ آ سکتا ہے، یا بہت لیٹ بھی ہوا تو افطاری تک وہ فیصلہ آ جائے گا، اور فیصلہ یہی ہوگا کہ الیکشنز کروانے، چونکہ سپریم کورٹ اب خود پلان بی کے اوپر کام کر رہی ہے، وہ خود میدان کے اندر اتر رہی ہے۔ اتحادی جماعتوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ اس وقت اگر الیکشنز کروا دیتی ہے سپریم کورٹ، اور الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں پنجاب میں اور کے پی کے اندر، تو پھر ہمارا حکومت میں رہنے کا جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حکومت میں رہنے کا جواز اس طرح سے ختم ہو جائے گا کہ عمران خان ایک تو میجارٹی لے لے گا، وہ آسانی سے حکومت بنا لے گا دونوں صوبوں کے اندر، اور پھر قومی اسمبلی کی جب الیکشنز ہوں گے تو ہم ان صوبوں کے اندر اپنی حکومت نہیں بنا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہوں گی وہ بھی صوبائی اسمبلی میں اگر ان کی حکومت ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ادھر جائیں گی۔ ایک اور دوسرا ان کو یہ وہم اس وقت کھا رہا ہے کہ عمران خان اگر حکومت میں آ گیا تو وہ بہت طاقتور حکومت بنائے گا، وہ اکثریت کے ساتھ آئے گا، اور وہ ہماری جتنی بھی ہم نے قانون سازیاں کی ہوئی ہیں نہ صرف ان کو انڈو کرے گا، بلکہ اب وہ سیکھ کے آ رہا ہے تو وہ زیادہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ یہ بھی ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ پائی جا رہی ہے۔ پھر وہ یہ بھی سوچنے کے اوپر مجبور ہے کہ اب آپشن کیا ہے، کس طرح سے عمران خان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں جتنے منصوبے بنے ان کے اوپر تو کام کیا، وہ کام چلا نہیں۔ اب یہ ہے، اب تو بیچ میں سپریم کورٹ آ گئی ہوئی، اب اور زیادہ چیلنج ہے، اور زیادہ مشکل ہے کہ سپریم کورٹ کو کیسے انکار کیا جائے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انکار نہ کیا جائے، بالکل ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اور جو اب نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ اب سپریم کورٹ نے اس کاز لسٹ کو جاری کر دیا ہے، عمر عطا بندیال ایک دفعہ پھر ڈٹ گئے کہ آئین کسی صورت معطل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت آخری امید ہے پاکستان کی پوری قوم کی، جس کی طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے اس عمارت میں، اور وہاں بھی گنے چنے لوگ رہ گئے جن کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، جن کی طرف لوگوں کو امید ہے کہ یہ آئین کے ساتھ کھڑے، اور یہ آخری دم تک آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو یہ جو انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آج جو فیصلہ کیا کاز لسٹ جاری کر کے، اس کے بعد بہت زیادہ تشویش بڑھ گئی ہے ان کے اندر، اور یہ ان کو خوف یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ اگر بیچ میں آئے گی تو آرٹیکل 190 کو جو ہے وہ انووک کیا جا سکتا ہے، جس کے تحت پرائم منسٹر کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں چیف جسٹس، یا چیف جسٹس براہ راست مداخلت کر کے آئین کے ساتھ، آئین کی پاسداری کے لیے وہ الیکشنز کا آرڈر کر سکتے ہیں، اور جس کے امکانات بہت واضح ہیں۔ یہ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے کم از کم، چونکہ کل کی سماعت کے بعد جتنے بھی بادل تھے، جتنے بھی ابہام تھے، وہ تقریباً چھٹ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ ڈائریکٹ کر سکتی ہے وہ جو ایشوز انہوں نے سامنے رکھے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کے متعلقہ حکام کو، سیکرٹری دفاع کو یا سیکرٹری فائننس کو یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کے اوپر توہین عدالت لگا دی جائے، اس کو گھر بھیج دیا جائے۔ یہ باتیں خود ان کے اپنے حامی صحافی بھی کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے حامی صحافی یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت میں شہباز شریف کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شہباز شریف کو گھر بھیج دیا جائے، حکومت کو خود کوئی ایکشن لینا ہوگا، حکومت کو خود کچھ پریمپٹیو میئرز لینے ہوں گے۔ تو اب ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ سموار کو ایک تو دوبارہ اعتراض کیا جائے بینچ کے اوپر، ایٹ لیسٹ اس میں جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں ان کے اوپر اعتراض کیا جائے۔ اور ایک چیز جو کہیں ڈسکس نہیں ہو رہی، میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جمال خان صاحب کیسے الگ ہو گئے۔ جمال خان صاحب تو اس کیس کو پچھلے 3-4 دن سے مستقل بنیادوں کے اوپر سن رہے تھے، وہ کیوں الگ ہوئے اس سے؟ وہ اس وقت اس سے الگ ہوئے جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بھئی اب تو فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ بھی اس سے الگ ہو گئے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو 4 ممبر ہیں وہ اپنا متفقہ فیصلہ دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو حکومت نے منصوبہ بنایا ہے وہ منصوبہ یہ ہے کہ آپ براہ راست بھیڑ جائیں سپریم کورٹ کے ساتھ، چیف جسٹس کے ساتھ براہ راست بھیڑ جائیں، اور اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے آپ کسی حد تک بھی جائیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، ہم ٹائم لیتے ہیں ان سے، ٹیکنیکلی سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم چلتے ہیں، جو یہ ایشوز ہیں ہم فی الحال یہ کہہ دیتے ہیں، جو ڈیٹ سپریم کورٹ دے دیتی ہے
دیکھتے ہیں اس وقت جب وہ تاریخ آئے گی تو اس کو آگے پھر لے کے چلے جائیں گے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسا کیا تو اگین پھر توہین عدالت لگ جائے گی اور معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو جائیں گے. تو اس وقت جو کوشش ہے وہ دونوں اطراف پہ جاری ہے. ایک تو یہ کوشش جاری ہے کہ مینیج کر لیا جائے یا دوسرے ججز سے ریکویسٹ کر لی جائے کہ ان کے ذریعے کوئی آرڈر جاری کروا کے پھر اس کی بنیاد کے اوپر دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دے دی جائے. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر براہ راست جو ہے وہ آنکھیں دکھائی جائیں چیف صاحب کو. اور اسی لیے جو انہوں نے جو وکیل چوز کیے ہیں وہ آپ نے دیکھا عرفان قادر صاحب ہو گئے یا اس طرح کے جتنے بھی وکیل ہیں. اب مسئلہ کیا ہے حکومت کا، یا شہباز شریف کا یا نواز شریف کا؟ انہوں نے عملاً تو حکومت نے اس بینچ کو مسترد کر دیا ہے، عملاً تو انہوں نے اس کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے. اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی مرضی کا جو بینچ چاہیے تھا. سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت جو سچویشن ہے وہ 97 کی بنی ہوئی ہے. 97 میں بھی بالکل اسی طرح کے حالات تھے. جو کچھ سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوا وہ تاریخ گواہ ہے. اور یہ جو شریف خاندان ہے ان کے لیے ان کی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ اگر ان کو اپنی مرضی کے ججز اپنی مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہے وہ فون کال کے اوپر بڑے میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ کر دیں، اور پھر 97 کے اوپر 2 ممبر جو بینچ ہے وہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ اڑا دیتا ہے. اور اب بھی یہ چیز خارج امکان نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ محلاتی سازشیں جو ہے وہ عروج کے اوپر ہیں. اور اس نے اب رخ کر دیا ہے سپریم کورٹ کا، ججز کا اور ان کی فیملیز کا. تو عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈیٹرمنڈ ہے. ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں جو ہیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے اس وقت جو سو موٹو لیا تھا قاسم سوری والی جو رولنگ تھی اس کے اوپر، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا تھا. وہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی حکومت کو پریکٹیکلی گھر بھیجا، سپریم کورٹ کے ذریعے بھیجا گیا. تو عمر عطا بندیال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد جو تباہی آئی پوری قوم نے دیکھی، اور اس تباہی کے نتیجے میں ابھی تک لوگ آٹا لینے کے لیے مر رہے ہیں. اور ہر بندے کو یہ رسپانسبلٹی نہ کہیں فیل ہو رہی ہوتی ہے، اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے یار اس میں کہیں میرا کردار بھی ہے. اور اس کے بعد جو معاشی حالات بگڑے وہ سب کے سامنے ہیں. تو اس لیے اب اس کا حل کیا ہے؟ چیف صاحب یہ بات سمجھتے ہیں جس کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں، ہر سماعت کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں اس ملک کی. اور سب ان کو بھی یہ پتا ہے کہ حالات اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں جب ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال ختم ہوگی، ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا. اور سیاسی استحکام اس وقت کیسے آ سکتا ہے؟ الیکشنز کی صورت میں آ سکتا ہے. اور چیف جسٹس صاحب آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آئین 90 روز کی بات کرتا ہے. تو وہ 90 روز سے اوپر شاید 15-20 دن جا سکتے ہیں، بہت ظلم ہو جائے تو 1 مہینہ جا سکتے ہیں. وہ 4 مہینے اوپر جانے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہے. جو ان کی حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ سپتمبر میں چیف جسٹس نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے، تو شاید ان سے ڈیٹ لینا آسان ہو جائے گا ان کے لیے. تو اس لیے یہ سپتمبر کی انہوں نے ڈیٹ رکھی ہے، اکتوبر کی ڈیٹ رکھی ہے. اور یہی چیف جسٹس بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر کی ڈیٹ میں کیا میجک ہے، کیا گارنٹیز ہیں؟ کس سے آپ نے پوچھا کہ اکتوبر کو آپ کے حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ جو مسائل ہیں آپ کو یہ درپیش نہیں ہوں گے، اکتوبر میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ الیکشن کروا لیں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اور نیت واضح ہے کہ اکتوبر میں عمر عطا بندیال نہیں ہوں گے تو نئے چیف سے تاریخ لینا آسان ہو جائے گا. یہ جو تصادم ہے یہ مجھے لگتا ہے آخری مراحل کے اندر ہے. سموار کو یہ تمام بادل چھٹ جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.